پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. انفارمیشن منسٹر قمر زمان کارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اہم معاملات جس کی خبریں بن رہی ہیں آج کل پاکستان میں ان پر ان سے بات کر رہے ہیں. ذرا آپ اس کی دوسرے سوال کی وضاحت کریں تاکہ میں پروگرام کو آگے لے کے چلوں. تشریح جو ہے فنڈامنٹلز آف دا کنسٹیٹیوشن وہ کورٹ کی حتمی ہوتی ہے اور تشریح سے ہی پتہ چلے گا کہ کون سے معاملات فروعی ہیں اور کون سے جو ہیں وہ جامع ہیں اور سبسٹینٹیو. طلعت صاحب، دنیا کی بے شمار عدالتیں ممالک کی جہاں پہ جوڈیشل گروتھ یا جس میں سوسائٹل گروتھ یا جہاں پہ ڈیموکریٹک گروتھ ہم سے زیادہ ہوئی ہے وہ ہمارے لیے پریسیڈنٹ کے طور پہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں آنے والا ایک ایسا فیصلہ جو ہمارے جیسے حالات کے لیے آیا یا اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی اور امریکی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں باقاعدہ انہوں نے اس بات کو وضاحت سے لکھا کہ جو لیجسلیشن عوام کے منتخب نمائندے کرتے ہیں عوام کو اپنے نمائندوں کے ذریعے کی جانے والی اس لیجسلیشن سے ہم روک نہیں سکتے، اسے محروم نہیں رکھ سکتے. اس لیے اور ہم وہ کر بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں روک سکتے؟ اس لیے کہ اگر عوام اپنے نمائندوں کے کیے ہوئے فیصلوں سے ناراض ہوں گے تو وہ ان کو سزا دے سکتے ہیں، وہ ان کو اگلے الیکشن میں فارغ کر سکتے ہیں، وہ ان کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں. ویئرایز ایگزیکٹو، جوڈیشری یا کسی اور ادارے کے خلاف نہ تو رپیل ہو سکتا ہے نہ ان کی 5 سال بعد ججمنٹ آنی ہے کہ آپ کو فارغ کرتے ہیں ہم. یہ کچھ طے شدہ اصول بھی ہیں اور کچھ ہمارے ہاں ازمپشن بھی ہے. اسی امریکی کورٹ نے امریکی صدر کا الیکشن بھی انل کر دیا تھا نا، دوسرے کے فیور میں کر دیا تھا. الگور کے حق میں فیصلہ نہیں دیا. فیکٹس کے اوپر عوام کے مینڈیٹ کا حتمی فیصلہ جو تھا دیٹ واز ڈیسائیڈڈ آن دا ٹچ سٹون آف جوڈیشل ورڈکٹ. یہ دونوں ایشوز بڑے مختلف ہیں. الگور کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کے رزلٹ کو، اس کی حقائق کو بیان کیا گیا کہ یہ جو ڈکلیئر کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے، ایکچوئل درست کی ہے. الگور نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا بیکاز ہی بلیوڈ کہ فیکچوئل انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے. اگر اتنا فیکچوئل ہوتا اینیویز، لیکن آپ نے خط لکھنا ہے یا نہیں لکھنا ہے دیٹ اٹ کمز بیک ٹو دا سیم ایشو. گزارش یہ ہے کہ اگر صدر آصف علی زرداری ایک متبادل کی ہمیں تلاش ہوتی ہے نا، متبادل معاملات، اگر صدر آصف علی زرداری کسی پریس کانفرنس میں یا کسی انٹرویو میں یا آپ کے توسط ایک بیان جاری کر دیں کہ جی سوئس معاملات بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں، اس کے اوپر بڑی لیدیں ہوتی رہتی ہے، میرا نام بھی آتا ہے بیچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پیسوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو مبینہ طور پر میرے سے جوڑے جا رہے ہیں. اور بحیثیت صدر پاکستان میں کہتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ تحقیق کروائیں، جوڈیشل سے ہٹا کے پتہ تو چلے کہ عوام کا پیسہ وہاں پہ لوٹ کے پڑا ہوا ہے، یہ خالی خولی ایک جناتی کہانی ہے. would that not settle the matter؟ اتنی لمبی چوڑی آپ کو لمبا پینڈا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک سٹیٹمنٹ will kill the matter. سوال طلعت صاحب یہ ہے، صدر پاکستان کو انہوں نے کبھی یہ بات کبھی اس سے انکار نہیں کیا، ان کا اس دولت کے ساتھ جو اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات میاں محمد نواز شریف صاحب نے خود اپنے انٹرویوز میں کہی ہے، یہ بات اٹارنی جنرل صاحب نے اپنے ملک قیوم صاحب نے کہی ہے، یہ جنرل مشرف صاحب سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات تم بے شمار دفعہ کہہ چکے ہیں اور گورنمنٹ کے سپوکس مین کے طور پہ، پارٹی کے سپوکس مین کے طور پہ میں کہہ چکا ہوں، میری جماعت کہہ چکی ہے. لیکن گزارش سنیں، گزارش سنیں، اگر تعلق نہیں ہے گزارش سنیے جی. لیکن خط آپ نے لکھنا ہے، یہ کسی بچے کی کوئی فرمائش تو نہیں ہے نا. نہیں، کورٹ کا فیصلہ ہے. میں آپ کے سوال کے حوالے سے، کورٹ کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، آپ کے سوال کے حوالے سے. سوال بھی کورٹ کے فیصلے سے بنایا نا، میں تو آپ کے سوال کے حوالے سے بات کروں نا، آپ اصرار کریے جا رہے ہیں نا. کورٹ اصرار کر رہی ہے، میں نہیں کر رہا. کورٹ کا اور ایشو، کورٹ کا معاملہ تو لا منسٹری جانیں گے نا، وہ تو 12 تاریخ کو اپنا جواب دیں گے. میں تو صرف آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے دیکھنا یہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو کہتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہم نے کر کے اس کے مطابق اپنا عمل درآمد کیا ہے. استثناء کا معاملہ ہے. ابھی حالیہ دنوں فرینچ پریزیڈنٹ سرکوزی تھے کچھ عرصہ پہلے، ان کے خلاف کچھ کیسز تھے جو استثناء کی وجہ سے بند پڑے رہے. دا مومنٹ وہ اس آفس میں نہیں رہے تو وہ کیسز ان کے کھلے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ عدالت کے اندر چودھری اعتزاز حسن جو وکیل تھے وزیر اعظم صاحب کے، انہوں نے کیا موقف لیا؟ انہوں نے یہی موقف لیا نا کہ جناب جب تک یہ استثناء کا معاملہ ان کو ہے، آصف زرداری صاحب کیونکہ اس کیس کے اندر ان کا نام ہے، جب تک وہ صدر پاکستان ہے ان کو استثناء ہے، جس دن وہ صدر پاکستان نہیں ہوں گے یہ کیس کھلیں گے. ان کا تعلق پھر ہے یا نہیں ہے؟ کیسز میں تو ان کا نام ہے، پروسیڈنگز بھی ہوتی رہی ہیں. وہ پیسے کس کے پیسے پڑے؟ آپ نے اپنی بحیثیت ایک نمائندہ پاکستان کی پبلک کے، ایک انڈیپینڈنٹلی کبھی آپ نے سوچا کہ پاکستان کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے، اگر ممکن ہے وہاں پہ $60 ملین پڑے ہوں تو کس کے پیسے ہیں وہ؟ طلعت صاحب یہ ایشوز آپ ایجیٹیٹ کرتے ہیں. طلعت صاحب گزارش یہ ہے،
سوئس بینکوں کے اندر کون سے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ ہے یا نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہوتا، ان کے اپنے قانون ہیں. اس کیس کے حوالے سے، ان اکاؤنٹس کے حوالے سے، یہ $60 ملین کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے جس دور حکومت میں جس حکمران نے ہمارے خلاف یہ مقدمات بنوائے تھے اور جس احتساب کمشنر نے ہمارے خلاف یہ مقدمات قائم کیے تھے، وہ دونوں اپنے انٹرویوز میں، لکھے ہوئے انٹرویوز میں ایڈمٹ کر چکے ہیں قوم کے سامنے کہ ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں. ان کی باقی باتوں پہ آپ کون سا یقین کرتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں طلعت صاحب، آپ کی اور میری بات اور ہوگی. جو اس دور کا محتسب تھا، تو اگر جو اس دور کا حکمران تھا جس کے کہنے پہ یہ مقدمات درج ہوئے تھے، اگر وہی مانتا ہے تو پھر مجھے کس تحقیق میں جانے کی ضرورت ہے؟ تحقیق میں اس وجہ سے جانے کی ضرورت ہے کہ صدر پاکستان کا نام کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. نمبر 2، استثناء وہاں پر ڈیمانڈ کرتے ہیں یا انووک کرتے ہیں جہاں پر آپ کو خطرہ ہو. اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی گاڑی نیچے کھڑی ہے، میں اس کا چلان کر لوں گا، میں کہوں گا جی کریں آپ میری گاڑی کا چلان، میں تو موٹر سائیکل پر آیا ہوں، کرتے رہے آپ چلان اس کا، مجھے تو فرق نہیں پڑتا. تو اگر تعلق واسطہ نہیں ہے، کرپشن نہیں کی ہوئی ہے، سارا معاملہ اتنا ہی سادہ ہے، تو لکھ دیں ان کو. طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ اس لکھ لینے سے میں بتاتا ہوں کوئی منجمد نہیں کرتے، کسی طرح منجمد نہیں ہوتا نظام. یہ تو ایک ایسا ہم نے ایک فضا کریٹ کر دی ہے. سوال یہ ہے، خط لکھ دیتے، فرض کریں خط لکھ دیا گیا، آگے کیا ہوگا؟ اس سے اگلا ایک پروسیس ہے نا. آصف زرداری صاحب کو سمن ہوگا نا، ان کو کوئی کورٹ طلب کرے گی نا. کیا صدر پاکستان کو آئینی استثناء کے مطابق اس سوئس مجسٹریٹ کے سامنے استثناء کے باوجود جانا چاہیے؟ آپ وہاں پہ آرگو کریں گے کہ استثناء ہے، یہاں پہ آرگو نہیں کریں گے. آئی ایم سوری طلعت صاحب، آئی ایم سوری. ایک انٹرنیشنل قانون موجود ہے، قانون انٹرنیشنل موجود ہے، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، اور اس کے بعد جا کے میں نے انووک کرنا ہے. پروگرام میں ناظرین جب ہم واپس آئیں گے دوہری شہریت کے معاملے کے اوپر بات کر رہے ہوں گے. دوہری شہریت اس حکومت کے نمائندگان کو یکدم اس وقت کیوں پسند آ گئی اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ آفٹر دس بریک.